اس میں دو رائے نہیں کہ گزشتہ کی طرح موجودہ پارلیمنٹ بھی جینون نہیں۔ یہ بات بھی شک و شبے سے بالاتر ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی۔ یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ اس پارلیمنٹ کی کارکردگی ناقص ہے اور ابھی تک اپنی حیثیت پوری طرح نہیں منوا سکی۔ یہ ریجورو نہیں بلکہ ڈی فیکٹو نظام ہے، اور گزشتہ کی طرح ڈی فیکٹو سمجھ کر ہم نے اسے باامر مجبوری قبول کیا ہے۔ لیکن 3 روز قبل اس حکومت نے خود اس پارلیمنٹ کو مزید بے وقت کیا۔ موجودہ ماحول میں یہ بڑی بات تھی کہ پی ٹی آئی اسلام آباد سے باہر سنجانی میں جلسے پر رضامند ہو گئی تھی۔ اس میں اگر تجاوز کیا تو صرف علی امین گنڈاپور نے کیا، بلکہ انہوں نے اپنی تقریر کے ذریعے پورے جلسے کے فائدے کو نقصان میں بدل دیا اور حکومت کو پی ٹی آئی کے خلاف کہنے اور کرنے کو بہت مواد دے دیا۔ لیکن حکومت نے سوچا کہ وہ کیوں پیچھے رہے، چنانچہ ممبران اسمبلی کو گرفتار کرنے کا ایک احمقانہ اقدام اٹھایا گیا۔ توجیہ یہ پیش کی گئی کہ پی ٹی آئی نے اپنا جلسہ مقررہ وقت میں ختم نہیں کیا، حالانکہ آج تک میں نے کوئی ایک ایسا جلسہ نہیں دیکھا جو مقررہ وقت میں ختم ہوا ہو۔ حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس کو نظر انداز کرتی، لیکن اگلے روز پی ٹی آئی کے بعض ممبران پارلیمنٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بات بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ بعض پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا جا رہا تھا لیکن بعض کو ٹچ نہیں کیا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ تقسیم کس بنیاد پر کی گئی تھی۔ نہلے پہ دہلا یہ کہ کچھ پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پارلیمنٹ کے اندر گھس گئی، بجلی بند کروائی اور پارلیمنٹیرینز کو وہاں سے گرفتار کیا، گویا پارلیمنٹ کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں ملا دی۔ اس اقدام سے پہلے علی امین گنڈاپور کٹہرے میں کھڑے تھے، لیکن اس احمقانہ اقدام سے حکومت کٹہرے میں کھڑی ہو گئی۔ خود حکومت کے بعض اتحادیوں نے بھی اس اقدام کو غلط قرار دیا۔ چنانچہ اسپیکر نے سارجنٹ ایٹ آرمز اور چند اہلکاروں کو معطل کیا اور تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا، جس سے ماحول کسی قدر ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اگلے روز بلاول بھٹو زرداری نے میثاق پارلیمنٹ پر اتفاق کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز پیش کی، جسے حکومت اور اپوزیشن دونوں نے قبول کیا۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا اور معمولی اقدام ہے اور کمیٹیاں بنانا ہمارے ہاں روز کا کام ہے، لیکن اگر اس کمیٹی نے خوش اسلوبی سے اپنا کام کیا تو اس مفاہمت کے سلسلے کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے ممبران کے پاس ایک خاص حد سے زیادہ اختیار نہیں اور ویٹو پاور عمران خان کے پاس ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کا بھی ویٹو پاور نواز شریف کے پاس ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ میثاق پارلیمنٹ کرانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ دونوں بھی اسے ماننے پر مجبور ہوں گے۔ یہ کام ہو گیا تو اس سلسلے کو پارلیمنٹ سے باہر لے جا کر گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، جس میں پارلیمنٹ سے باہر کے لوگ بھی شامل ہوں۔ عمران خان اور نواز شریف کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ معاملات روز بروز ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اور اگر یہ تلخیاں جاری رہیں تو سسٹم کا بوریا بستر گول کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہوا تو سب کے سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ آخر میں ایک واقعہ، جنرل پرویز مشرف کے دور سے پہلے جب کوئی بات ہوتی تو مسلم لیگی وزراء کہتے کہ مارشل لاؤ کا دور ہمیشہ کے لیے گزر چکا ہے، حالانکہ اس وقت ہمارا چین کی بجائے امریکہ پر انحصار زیادہ تھا۔ اس کے باوجود جنرل مشرف نے مارشل لاؤ لگا دیا۔ ایک دن میں نے جنرل مشرف کے ایک قریبی ساتھی سے پوچھا کہ جب آپ لوگ مارشل لاؤ لگا رہے تھے تو آپ لوگوں نے امریکہ، عدلیہ اور معیشت وغیرہ کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ معمول کے حالات میں ہم ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم بھی ہر روز یہ حساب کتاب کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ سر پہ آ جائے تو پھر ہم اور کچھ نہیں سوچتے۔ انہوں نے کہا کہ جب فیصلہ ہوا کہ اب جنرل مشرف کو بچانا ہے تو ہم نے نہ یہ سوچا کہ امریکہ کیا کرے گا، یورپ کیا کرے گا، عدلیہ کے ساتھ کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ 3-4 روز تک ہم ایک چیز سوچ رہے تھے کہ ملک کنٹرول کریں اور مخالفین کو قابو کر لیں۔ جب یہ سارے کام ہم نے کر لیے تو پھر یہ سوچنے بیٹھ گئے کہ اب امریکہ کا کیا کریں گے اور عدلیہ کے ساتھ کیسے آگے بڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض ان کا کہنا تھا کہ جب فوج کی اپنی جان پر آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی اگر مگر کو ذہن میں نہیں لاتی۔